سید کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کے حصے کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیں، دعوت و تبلیغ کے کام کے سلسلے میں تم سے کسی معاوضے کا طلبگار نہیں سوائے قرابت داروں کی محبت کے۔ اسی معنی اور مفہوم کے تحت گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل کے متعلق احادیث اور واقعات کی روشنی میں چند ضروری باتیں پیش کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا تھا۔ حسب وعدہ اس نشست میں بھی حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق جو مقام آپ کا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تھا، اور جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ حضرات سے محبت اور آپ حضرات کی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، اس کے متعلق کئی واقعات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، اور احادیث کی کتابوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت زیادہ فرامین موجود ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسنین کریمین سے محبت فرما کر اپنی امت کے لیے یہ سنت بنا دیا، اپنی امت کے لیے اس عمل کو اتباع کا ذریعہ بنا دیا کہ میرے امتی میرے اہل بیت سے محبت کریں، ان سے تعلق کو جوڑیں، ان کے ساتھ میں نرمی اختیار کریں، ان کی مشکلات میں ان کا ساتھ دیں، اور ان کے ساتھ میں ہمدردی، بھائی چارگی
اور اتنا ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ ان سے محبت کریں، کیونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جہاں ہم اپنے معاملات میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا خیال رکھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کا خیال رکھتے ہیں، چاہے اس کا تعلق کھانے پینے سے ہو، سونے سے ہو، لین دین سے ہو، تجارت سے ہو، اس کا تعلق لباس سے ہو، زینت سے ہو، چاہے کسی چیز سے بھی ہو، جب ہم ان تمام چیزوں کو درست کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو ہم دیکھتے ہیں، وہیں پر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں میں سے، آپ کے طریقے میں سے عظیم طریقہ اور عظیم سنت یہ ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کی جائے، ان سے تعلق کو جوڑا جائے اور ان سے تعلق رکھا جائے، اور بہت زیادہ ان سے محبت کی جائے، کیونکہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بہت زیادہ محبت کرنا یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوں یا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر وہ اپنی زندگی میں اہل بیت سے ذرا بھی بغض رکھتے ہوں، تھوڑی سی عداوت رکھتے ہوں، تو ان کا دعوی محبت رسول بیکار ہے۔ محبت رسول کے دعوے کا ثبوت یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ محبت رسول کا دعویٰ کرنے والا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت سے، آپ کے خانوادے سے بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس معاملے میں ہمارے اسلاف کرام کے واقعات ملتے ہیں، انشاءاللہ فضائل اہل بیت اطہار اس عنوان سے جب بیان ہوگا تو آپ حضرات کے سامنے ان واقعات کو بھی پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے جو فضائل میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اس کے متعلق احادیث اور ان کے حوالوں کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی احادیث میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرنے کا حکم دیا، اور ان کے ساتھ بغض رکھنے سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے والد اور ان کی والدہ سے محبت کی، قیامت کے دن میرے ساتھ میرے ہی درجے میں ہوگا۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے ترمذی شریف میں اور امام احمد نے مسند میں نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی محبت کا ذکر فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرے گا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت
یہ ہمارے لیے اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کے رسول کا قانون بھی ہے، کیسی محبت ہو، کتنی محبت ہو، کس درجے کی محبت ہو، اس کے بارے میں بھی ہمیں احادیث ملتی ہیں۔ اور محبت کے تعلق سے میں نے ایک نشست میں کہا بھی تھا کہ محبت صرف دعویٰ نہ ہو بلکہ دلیل ہو، ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ہمارے اقوال، ہماری زندگی کا ہر لمحہ اس بات کا ثبوت دے کہ یہ بندہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا ہوا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصول کو اپنایا ہوا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی مخالفت نہیں کرتا، اور کسی بھی معاملے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہیں کرتا۔ یہ محبت ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ اور محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ بندہ صرف محبت کرنے والا صرف اپنے محبوب کو دیکھتا رہے، محبوب کی سنتا رہے، محبوب کی اطاعت کرتا رہے، اور محبوب کی باتوں کو اوروں کی باتوں پر ترجیح دیتا رہے۔ یہ محبت ہے۔ صرف دعوی محبت کافی نہیں، اور نعرہ محبت بھی کافی نہیں، بلکہ دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل کا پیش کرنا یہ بھی ضروری ہے، بغیر اس کے محبت کا دعویٰ بیکار ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی محبت کا ذکر فرمایا، اور حضور سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ فرائض ہوں، واجبات ہوں، سنن ہوں، نوافل ہوں، چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو، حقوق اللہ سے ہو، یا ان کا تعلق حقوق العباد سے ہو، کہ جن میں کبھی فرائض کا دخل ہوتا ہے، کبھی واجبات کا دخل ہوتا ہے، کبھی سنت کا دخل ہوتا ہے، کبھی نفل کا دخل ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں میں بندے کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اور میں اگر یہ کہوں کہ فرائض کے معاملے میں حقوق اللہ کے حوالے سے اگر ہم نماز کی بات کریں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ابھی اس عبادت میں ہی پورے نہ ہوئے، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، تو یقیناً یہ بات سمجھ لو کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب جو رسول سے سچی محبت کرنے والا ہوگا وہ نماز پڑھ کر، نماز ادا کر کے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا اور حضور کا قرب حاصل کرتا رہے گا۔ اور جس کے پاس میں صرف دعوے ہے، ایسے لوگ نہ نمازوں کی طرف آتے ہیں، نہ واجبات کی طرف آتے ہیں، نہ فرائض کی طرف آتے ہیں، نہ سنتوں کی طرف آتے ہیں، بلکہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم اس طرح سے حضور سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس بارے میں بہتر جانتا ہے، مگر ظاہری طور پر محبت کے جو احکام ہیں، محبت کے جو اصول ہیں، وہ اصول اگر کوئی نہیں اپناتا تو اپنی محبت کے دعوے میں وہ جھوٹا ہے، بیکار ہے، اور اس کا دعویٰ باطل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں سب سے پہلے اپنی محبت کا ذکر فرمایا، من احبنی، کہ جس شخص نے مجھ سے محبت کی، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی، حسنین کریمین سے جس نے محبت کی، اور حسنین کریمین سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے، اور حسنین کریمین ہی نہیں بلکہ انسان جس سے محبت کا دعویٰ کرے
اس کی محبت کا تقاضا یہی ہے، اس کی دلیل یہی ہے کہ وہ بندہ اپنے محبوب کی اتباع کرے، اپنے محبوب کی مرضی کا خیال رکھے، ان کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھے، ان کے خوشی اور غم کا خیال رکھے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اب وہ لوگ جو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ذرا اپنے اندر جھانک لیں کہ کیا یہ جو دعویٰ ہم کر رہے ہیں، اس دعوے میں ہم صحیح ہیں یا یہ ہمارا دعویٰ باطل ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے۔ حسنین کریمین سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان سے محبت کرنے والا ان کی پوری زندگی کو اپنی زندگی کے تمام معاملات پر ان کی سیرت کو نافذ کر دی۔ اگر ایسا کسی نے کر لیا ہے تو اس کی محبت بیکار اور باطل نہیں، اور صرف دعوے ہیں۔ اور رسمی طور پر ہم اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، جب وقت آ گیا، جب ان کی شہادت کا وقت آ گیا، اس وقت چند قطرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، کسی نے کچھ کر لیا، کسی نے کچھ کر لیا، تو محبت اس کو نہیں کہتے، بلکہ محبت یہ ہے کہ زندگی بھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصول کو اپنایا جائے، ان کی سیرت کو اپنایا جائے، اور ان سے بہت زیادہ اپنے رشتے کو، رشتہ غلامی کو، یا اپنی نسبت کو مستحکم کیا جائے اور مضبوط کیا جائے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی، مکمل زندگی تقوی پر گزاری، مکمل زندگی صبر میں گزاری، زندگی کا اکثر حصہ اور مکمل زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ نے عبادت میں گزاری، اللہ کی اطاعت میں گزاری، اللہ کے کلام پر عمل کرتے ہوئے آپ نے گزاری، اللہ کے قانون کو، اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر نافذ کرتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی گزاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اور اس عبادت میں کمال یہ تھا کہ آخری وقت بھی سجدے میں ہیں، اور اسی سجدے میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کے اور آپ کی حیات طیبہ کے چند پہلو ہیں۔ ان میں سے یا ان تمام کو اپنی زندگی پر نافذ کر لینا، یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا تقاضا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس محبت کی بات فرماتے ہیں، وہ محبت صرف یہ نہیں ہے کہ زبانی دعوے ہوں، بلکہ محبت یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی کا فیضان ان سے محبت کرنے والے پر جاری ہو جائے، اس کا اثر اس بندے پر آ جائے جو ان سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی محبت کا ذکر فرمایا۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ میرے آقا نے فرمایا وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، ان کے والد سے محبت کی جائے، ان کی والدہ سے محبت کی جائے۔ اب جو بندہ اس فطرت کا حامل ہوگا، اور جو بندہ ایسی محبت حضور سے، حضور کے اہل بیت سے کرتا ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جو مقام، جس مقام کا ذکر فرمایا، جس کمال کا اور جس بلندی کا ذکر فرمایا ہے، معاذ اللہ وہ کوئی معمولی بلندی نہیں، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے درجے میں اٹھائے گا۔ یعنی اتنی بلند و بالا، اتنا بلند و بالا اس کا مقام ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جس مقام پر فائز رہیں گے، جو عروج اور جو اختیارات آپ کو دیے جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ بندہ جو نبی سے اور نبی کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اس بندے کو حضور کی نسبت کی بنیاد پر، حضور سے تعلق کی بنیاد پر، حضور کے اہل بیت سے تعلق کی بنیاد پر رب قدیر حضور کے فرمان کی روشنی میں اس بندے کو بلند و بالا مقام عطا فرمائے گا۔ یہ بندہ معاذ اللہ نبی تو نہ ہوگا، نبی بنا کر نہ اٹھایا جائے گا، بلکہ ایسے بلند درجات اسے دیے جائیں گے کہ جو درجات اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ فرمان حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی امام ترمذی ہیں، امام احمد ہیں رضی اللہ عنہما۔ اس سے یہ پتا چلا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کے لیے بلند مقامات کا ذکر فرمایا اور اعلیٰ درجات کا ذکر فرمایا، اور اس وقت میں اور اس قیامت کے دن کہ جس قیامت کے دن بندہ حیران و پریشان اٹھے گا، سارے مناظر کو دیکھ کر تکلیف میں رہے گا، بے چین و بے قرار رہے گا، اور ایسے وقت میں نبی سے محبت کرنے والے اور نبی کے اہل بیت سے محبت کرنے والے اطمینان سے اٹھیں گے، انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہوگا، انہیں کسی قسم کا کوئی غم نہ ہوگا، نڈر ہوں گے، بے چین و بے قراری ان پر سے ظاہر نہ ہوگی، اطمینان کے ساتھ اٹھیں گے، اور ان بندوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی زبان مبارک کی لاج رکھتے ہوئے انہیں بلند درجات سے سرفراز فرمائے گا اور بلند درجات سے انہیں مالا مال فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی، حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا، جس سے تم لڑو گے میری بھی اس سے لڑائی ہوگی، اور جس سے تم صلح کرو گے میری صلح اسی سے ہوگی۔ اس حدیث پاک کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے معاذ اللہ کہ حسنین کریمین ہوں یا اہل بیت اطہار کے افراد ہوں یہ کسی سے لڑائی جھگڑے کرتے تھے، کسی کے ساتھ میں ان کے تعلقات خراب تھے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر تم سے لڑنے کے لیے آئے، کوئی شخص اگر تمہارا برا چاہے، کوئی شخص تم سے جھگڑا کرے، تو اس شخص کے جھگڑے کی بنیاد پر حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص تم سے نہیں لڑ رہا، بلکہ وہ شخص مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے، اس کی لڑائی مجھ سے ہو رہی ہے۔ وہ اگر تمہیں برا بلا کہتا ہے، تمہارے تعلق سے غلط کہتا ہے، تو وہ غلط اور برا بلا تمہیں نہیں کہتا، بلکہ وہ غلط اور برا بلا مجھے کہتا ہے۔ اور جس شخص کی کیفیت یہ ہو کہ جن سے تم صلح کرو گے ان سے ہماری صلح ہوگی، دوسری زبان میں یہ کہہ لیں کہ اے اہل بیت اطہار، جو تمہارا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا، اور جو تمہارا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حوالے سے ہے۔ اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ جن لوگوں نے بھی اہل بیت اطہار سے عداوت رکھی، یا قیامت تک جو اہل بیت اطہار سے عداوت رکھتے ہیں،
اور ان کے لیے غیر غلط الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے برے کلمات کا استعمال کرتے ہیں، ان کی زندگی پاک پر، ان کی زندگی پاک کو تانا دیتے ہیں، ان کے اعمال میں عیب جوئی کرتے ہیں، ان کے اعمال میں نقص نکالتے ہیں، اور صرف اس بنیاد پر کہ ان کے اندر بغض، کینہ اور حسد بھرا ہوا ہے، اور اس بنیاد پر وہ اپنی کوششیں اہل بیت اطہار کے تعلق سے کرتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے یہ فرما دیا کہ کوئی اگر تمہارے ساتھ اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو وہ حرکت تمہارے ساتھ نہیں بلکہ اے اہل بیت اطہار وہ حرکت میرے ساتھ کر رہا ہے۔ آج بے شمار ایسے افراد کہ جو اپنے نام تو اسلامی نام کے حوالے سے رکھے ہوئے ہیں، جن کے ناموں سے، چہروں سے، جن کے لباس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، مگر ان کے دلوں میں کینہ بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے اہل بیت اطہار کے تعلق سے۔ بہت ساری مساجد ایسی ہیں کہ جہاں محرم الحرام کی ابتدا سے یا اس سے پہلے ہی سے اور محرم الحرام کے اختتام تک اہل بیت اطہار کے خلاف میں جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں جو کچھ ہوا، معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی بتاتے ہیں، یزید نے جو کچھ کیا اسے بہت اچھا بتاتے ہیں، معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہا جاتا ہے، سرکش کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے جملے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ان مساجد میں کہ جہاں پر اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ کے محبوبین کا ذکر کرنا ہے اور بالکل امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ میں کرنا ہے، ایسے مقام پر چند لوگوں کو جمع کر کے اہل بیت کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، ان کی عداوت لوگوں کے دلوں میں پیدا کی جاتی ہے، اور ان کا تعلق اہل بیت اطہار سے توڑنے کی مکمل کوششیں کی جاتی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو اپنے مکر و فریب کی جال میں پھنسا کر اہل بیت اطہار کے دشمن بنا دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں حدیث کے نام پر، حالانکہ کوئی حدیث پیش نہیں کر سکتے کہ جس میں معاذ اللہ امام حسن یا امام حسین یا اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی تنبیہ فرمائی ہو۔ اور جہاں پر ایسی حدیثیں ملتی ہیں وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا توکل، ان کا یقین اور ان کا خوف بڑھانے کے لیے یا اس مقام میں، ان مناصب میں اعلی کمال تک پہنچانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض احادیث میں اہل بیت اطہار کے متعلق اور ان کو اللہ کا خوف دلانے کے لیے اور اس خوف میں اضافہ کرنے کے لیے میرے آقا نے ایسی باتیں بیان فرمائی۔ اور ایسی باتوں کو لے کر لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ حضور نے اپنے اہل بیت کو تنبیہ فرمائی، اپنے اہل بیت پر اپنے جلال کا، اپنے غضب کا اظہار فرمایا، معاذ اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانے اور نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنی اولاد کو اور اپنی نسلوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ اس قسم کے جملے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ حدیثیں ان کی نظروں سے گزرتی ہیں، مگر اس وقت میں یہ اندھے بن جاتے ہیں
ان کے دماغ پر اندھیرا چھا جاتا ہے، ان کے قلوب پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اندھے بن کر اس حدیث کو پڑھ تو لیتے ہیں مگر سمجھنے کی صلاحیت سے اللہ انہیں محروم کر دیتا ہے۔ ایسی احادیث میں سوچنے اور فکر کرنے کی صلاحیت سے اللہ انہیں محروم کر دیتا ہے، اور اسی محرومی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اہل بیت اطہار کی عداوت میں بہت زیادہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ اہل بیت کی عداوت ان کے لیے عذاب کا سبب بن جاتی ہے، ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص حسنین کریمین سے، خاتون جنت سے، مولا علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے عداوت رکھے یا معمولی سا بھی بغض رکھے، یہ جھگڑا یا ان کے متعلق غیر غلط الفاظ کا استعمال کرے تو یہ الفاظ ان تک نہیں جائیں گے بلکہ یہ الفاظ حضور تک جائیں گے، اور پھر جب حضور سے کوئی جھگڑا کرے تو وہ بچ نہیں سکتا، جب حضور سے کوئی لڑائی کا ارادہ کر لے یا لڑائی پر آمادہ ہو جائے تو وہ بچ نہیں سکتا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا، اللہ کی تمام مخلوق کی لعنت کا شکار ہو جائے گا، اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے گا، اور تباہی بربادی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اہل بیت اطہار کی عداوت سے بچنا ہے، ان کے متعلق غیر غلط الفاظ کے استعمال سے بندوں کو بچنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے میرے آقا نے فرمایا کہ جس سے تم صلح کرو گے اس سے میری صلح ہوگی، یعنی اگر تم کسی کو اپنی ذات کے قریب کرنے کے لیے پسند کرو گے، یا کوئی تم سے جھگڑنے آ گیا اور تم نے ان سے جھگڑا نہ کیا بلکہ تم نے اس سے صلح کر لی، اسے معاف کر دیا، اس کی غلطیوں کو فراموش کر دیا، اس کی بدزبانی کو معاف کر دیا، اگر تم نے کسی کے ساتھ میں ایسا کر لیا تو وہ صلح تم سے نہیں بلکہ وہ صلح مجھ سے ہو رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس حدیث پاک کو بھی امام ترمذی نے ترمذی شریف میں اور امام ابن ماجہ نے ابن ماجہ میں روایت کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے فضائل اور آپ سے محبت کا اس درجہ اور اس انداز سے اعلان فرمایا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ فرامین امت کے لیے اس بات پر کافی ہیں، اس بات کے لیے کافی ہیں کہ ہم بھی بغیر سوچے سمجھے یا بغیر رکے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اپنی محبت کا اظہار کریں، اپنی عقیدت کا اظہار کریں، اور نہ صرف محبت کا اظہار کریں بلکہ ان کی سیرت کو، ان کے حالات اور ان کے جو بھی زندگی پاک کے اعمال ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ ہی سے محبت کی، اور جس نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے بغض رکھا اس نے در حقیقت مجھ سے بغض رکھا۔ اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جن کو حاصل کرنی ہو ان کے لیے طریقہ بیان کر دیا گیا، انہیں مزاج دے دیا گیا،
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک راستہ بتا دیا کہ حسنین کریمین سے محبت مجھ سے محبت ہے، اور حسنین کریمین سے بغض رکھنا یہ مجھ سے بغض رکھنا ہے۔ ان کے متعلق غلط سوچنا، غلط خیال کرنا، غلط زبان استعمال کرنا، یہ تمام کی تمام باتیں حضور تک جاتی ہیں، اور ان سے محبت کرنا، ان کے طریقے کو اپنانا، ان کے اصول کو اپنانا، یہ تمام معاملات بھی حضور تک جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام ابن ماجہ نے اور امام نسائی نے اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم نے اپنی اپنی احادیث کی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور قول ان کے تعلق سے ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں یعنی حسنین کریمین سے بھی محبت کرے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حکم ہے اپنی امت کے لیے کہ مجھ سے محبت کرنے والوں کی دلیل یہ ہوگی، ان پر لازم یہ ہوگا کہ وہ حسنین کریمین سے محبت کریں۔ اس دور میں بے شمار قسم کی تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں، بہت زیادہ جماعتیں نکل پڑی ہیں، بہت زیادہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب اگر ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ ان میں حق پر کون ہے تو آسان طریقہ بتلا دیا گیا کہ حق پر وہ لوگ ہوں گے جو نبی کے ساتھ میں آل نبی سے محبت کریں گے، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کریں گے، اور محبت کے تقاضے پورے کرنا ہے۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں، محبت کے دعوے دار تو بہت ہیں، اپنے اپنے انداز سے اظہار محبت کرتے ہیں، مگر جو محبت کے اصول ہیں، جو محبت کے طریقے ہیں، ان اصولوں پر چلتے ہوئے، ان طریقوں پر چلتے ہوئے جو بندے حسنین کریمین سے محبت کریں گے، اور حسنین کریمین سے محبت حضور کی محبت کا سبب بنے گی، ایسے لوگ حق پر ہوں گے۔ اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جہاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، وہیں پر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرتے ہیں، اور نہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ ہم میں کے اکثر ان کی سیرت پر، ان کے طریقے پر، ان کے اقوال پر عمل کرتے ہیں، اور ان کے اعمال کی روشنی میں، ان کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ہمارے اسلاف کا نہ صرف تذکرہ کریں بلکہ ان کے زندگی کے اصولوں کو اپنانے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم نے ان کی زندگی کے اصولوں کو اپنا لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ دعویٰ سچا ثابت ہوگا، اور ہمیں ثبوت دینے کی ضرورت نہ پڑے گی بلکہ ہمارے اعمال اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ فلاں سے محبت کرتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سلسلے کو آپ حضرات کے سامنے جاری رکھا جائے گا۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت اور آپ کے جو مقام ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مقامات کا آپ حضرات کے لیے ذکر فرمایا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ حضرات کے سامنے باتیں بیان ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا میرے کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا میں